मुझे भी एक इतराज़ बड़ा आता है कि नबी की बेटी को दरबार में खड़ा किया गया और बाग फदक का जो मामला है कि वो विरासत मांगने आई, तो जब नबी की बेटी मांग रही है तो क्यों नहीं दे दी जाती? پہلی بات تو یہ ہے، اس کے اپنے اصل مقام کے بھی جوابات ہیں، لیکن میں وہ جو دوں گا جواب جو عوام کی سمجھ میں آ جائے۔ اصل تو خلافت تو دین کی ترویج کے لیے قائم ہوئی نا۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خلیفہ صدیق اکبر بنے ہوں، خلیفہ عمر فاروق بنے ہوں، عثمان غنی بنے ہوں یا علی کرم اللہ وجہ بنے ہوں، مقصد اس دین کے خلیفہ بننے کا کیا ہے؟ دین کی ترویج، صحیح بات، دین کو پھیلانا۔ جب دین میں آپ نے فرما دیا کہ حضور نے، آپ کے والد محترم نے جب فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ بی بی فاطمہ نے سنا، تشریف لے آئی واپس، صحیح، یہی بات ہے نا، یہ تو اصولی جواب انہوں نے دے دیا، وہ آ گئی۔ اب اگر صدیق اکبر حضور کی اس بات کو نہ مانے تو دین کو نہ ماننا ہوا نا۔ بالکل، باقی کیا بیٹی کی خدمت نہیں کی؟ حسنین کریمین کو وظیفے کیا روک دیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا تنخواہ نہیں ملتی تھی؟ یہ ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا؟ اور 6 ماہ تو آپ زندہ رہی ہیں حضور کے بعد۔ صحیح بات، حضور کے بعد کتنے سال؟ یعنی جس نبی کے خاندان کی نسبت حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں، مجھے شادی کی ضرورت نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ کل قیامت کو ساری رشتہ داریاں کٹ جائیں گی سوائے میری رشتہ داری کے، لہذا انہوں نے ام کلثوم جو بیٹی ہیں فاطمہ الزہرا کی، ان سے نکاح کا رشتہ مانگا، حضرت علی نے دیا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ بالکل، تو نہ دیتے، وہ زبردستی تھوڑی تھی۔ تو لہذا، اور اس کا اصل جواب یہ ہے، پھر وہی میں کہوں گا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حکومت آئی تو وراثت دے دیتے، اب وہ رکھ لیتے اپنی اولاد کو، باغ دے دیتے، وہ دے دیتے وراثت۔ یہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ ہم اہل البیت دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، حق میرے گھر والی کا، فاطمہ الزہرا کا کہہ سکتے تھے، وہی بات آ جاتی تھی۔ انہوں نے تو ان کے کسی عمل کو خلاف دین تو کبھی کہا ہی نہیں۔ جب ان کو ملی ہے حکومت، کہا انہوں نے کہیں ثابت ہے؟ خود ان کی کتابوں میں کہیں ثابت ہے؟ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ آج تک میں نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ۔ عجیب لوگ ہیں، ادھر کہتے ہیں شیر خدا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ادھر فرماتے ہیں کہ 25 سال کم از کم، اور نعوذ باللہ آپ نے ڈر کر وقت گزارا۔ میں نہیں مانتا اس بات۔ صحیح بات، اور ایک اور بات کروں، محبت اہل بیت کی بات چلی تھی نا، ہمارے ہاں تصوف کے اندر کتنے سلسلے ہیں؟ 4، چشتی، سہروردی، قادری، نقش بندی، یہ 4 سلسلے ہیں۔ ہمارے 3 سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتے ہیں، بالکل ہے، اور 1 سلسلہ صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ تو ہماری تو محبت ہوئی اہل بیت سے، ہمارے 3 سلسلے بات جڑے ہیں۔ آپ 1 سلسلہ بھی دکھا دیں، آپ نے تو امام معصوم نکال دیا نا، صحیح بات، یہی کیا ہے نا جی۔ صحیح بات، بہرحال یہ اعتراض پھسپھسے ہیں، امت کے سامنے صحیح بات نہیں رکھی جاتی۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت علماء میں بھی شاید یہ کمی ہے کہ ہم جو ہے اہل البیت کا تذکرہ جس طرح کرنے کا حق ہے ویسے نہیں کرتے، بالکل ہے، جس طرح کرنے کا حق ہے ویسے نہیں کرتے۔ آل اولاد کے نام تو کم از کم ہمیں پتہ ہوں، امام زین العابدین کہ کتنے پھر آگے اولاد، پھر ان کی کون سی اولاد، وہ سارے رسول حضور علیہ السلام کی آل اولاد ہے، صحیح بات، اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بات، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر کوئی سید، ہاں وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ اگر کوئی سید بد اعمال بھی ہو تو اگرچہ ہمارا مرشد نہیں بن سکتا، لیکن اس کی عزت اور تقریم اس لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی اولاد میں سے۔ اولاد، بالکل۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال اور ہے مولانا صاحب، جی کہ ہم بھی کہتے ہیں امام حسین اور امام، یہ ایک عرفی بات ہے نا، عوام کے لوگوں پہ چڑھ گیا ہے زبانوں پر۔ تو حضرت حسین کہیں، امام حسین کہیں، تو بات ایک ہی ہے۔ ہمارا امام کا کہنے کا تصور کیا ہے اور جو باقی ہیں وہ ہمارے امام کیا کہ ہمارے مقتدا ہیں، کیا فرق ہے؟ ہمارے مقتدا ہیں، یعنی ہم علمی طور پر ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہم تو امام اعظم کو بھی تو امام کہتے ہیں نا، ادب کے طور پر، بلکہ 4 اماموں کو امام کہتے ہیں، امام شافعی، امام احمد۔ کیوں؟ لوگوں پر بات یہ چڑھ گئی زبانوں پر۔ اب تاریخ جیسی بھی ہوئی، لوگوں کی زبانوں پر حضرت حسین کے بجائے امام حسین چڑھا ہوا ہے، تو یہ عرفی بات ہے، میں اس کو قبول کر دوں، مجھے کون سے انکار ہے؟ صحیح بات، لیکن جس امام کا کانسیپٹ آپ رکھتے ہیں وہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ امام معصوم، معصوم کا معنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں تو صرف انبیاء معصوم ہیں، آپ کہتے ہیں اگر امام معصوم ہے تو قرآن سے ثابت کر دو۔ صحیح بات،
اتنی سی بات ہے نا جی, قرآن سے ثابت کر دو. تو جو معنی آپ لیتے ہیں ہمارا تو وہ معنی نہیں ہے نا بھائی. ہم کہہ رہے ہیں, آپ ہم ہی سے پوچھیں گے نا کہ ہمارے مراد کیا ہے. بہرحال امام حسین, میں نے ساری گفتگو میں امام حسین کہا ہے کہ عرفی وجہ سے کہا ہے, جو جن لوگوں میں اب مشہور ہے وہی قول کروں گا نا. جس طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مشہور یہی ہے, بہت کم مولویوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا اصل نام خورشید حسن تھا. اچھا, اصل نام کیا تھا؟ خورشید. اب اگر میں کہوں خورشید حسن, کوئی بھی نہیں سمجھے گا بھی یہ کیا کہہ رہا ہے. اب اگر میں کہوں حضرت حسین, تو نعوذ باللہ میں امام کی نفی کر رہا ہوں, وہ تو امام بھی تو ہے نا ہمارے, لیکن جس معنی میں وہ لیتے ہیں میری وہ مراد نہیں ہے. جیسے میں امام حسین کہوں گا, مجھے کہنے میں کیا ہے, امام تو ہے ہمارے, امام تو ہے نا جی, لیکن اس میں جو کیا جس ہے؟ معنوں میں آپ لیتے ہیں آپ لیتے ہیں, میں وہ نہیں لیتا. یہ ویسے ہی ہے جو مولا کا معنی آپ جو آپ کرتے ہیں وہ ہم تو نہیں کرتے نا. میں کہتا ہوں حضرت علی مولا ہے, مولا علی, لیکن جو معنی میں لوں گا وہ تم لیتے ہو, وہ تو میں نہیں لے رہا نا. مولا علی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا, حضور نے الفاظ فرمائے ہیں نا کہ من کنت مولا فعلی مولا. تو میں نے مولا علی اگر کہہ دیا تو نعوذ باللہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے کہا کہ وہ گویا کہ الہی صفات سے متصف ہو گئے. وہ تو نیرے کا نیرا شرک ہے. دیکھیں نا, بات اصولی سمجھیں. آل رسول حضور کی اولاد, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اور حضرت ابراہیم جو جد الانبیاء ہے, بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی اولاد ہے نا. جب یہ سب سے بڑا نبی جو ہے, جو جد اعلی ہے, حضور تو خاتم الانبیاء نا, سب سے اعلی سے مین میں ہے کہ وہ جو سب کے دادا ہیں, وہ جب اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, جب وہ ہستی جس کو خدا مان رہی ہے تو میں بھی تو اسی کو مانوں گا نا. تو اس ہستی نے بتلا دیا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس ہستی کے. تو جس ہستی کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا, ہم بھی تو انہی کے سامنے انہی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں نا. اگر میں نے مولا علی کہہ دیا تو تمہارے معنی میں ان کو تو نہیں مان رہا نا, کیا وہ خدائی صفات سے متصف, تو سرا شرک ہے. وہ تم اگر کسی نبی کے بارے میں بھی کہو نعوذ باللہ کہ وہ نبی خود کر سکتے ہیں تو میں کافر ہو گیا. صحیح بات. لہذا باتوں کو گڈمڈ مت کریں, اپنی جگہ پر صحیح معنوں پہ رکھیں. اللہ وحدہ لا شریک, اسی نے سارا یہ نظام چلایا, ہم سب اس کو جواب دیں ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو مبعوث فرمایا ان کا اکرام, ان کی ماننا تو ہمارے ذمہ ہے نا جی. ایک ہے ماننا کہ میں اللہ کا نبی مانتا ہوں, اس سے میں نے کب مان لیا کہ بس یہی سب کچھ ہے, یہ تو نہیں مانا نا جی میں نے. صحیح بات. اچھا, ایک ضمنی ایک سوال اور ہے اگر اجازت دیں. ہاں ضرور ضرور, کیوں نہیں. ایک بات اور کی جاتی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام, انہوں نے کہا یہ وسیع ہیں میرے, جی جی ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وسیع قرار دیا حضرت. تو حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے. ہاں بالکل, پہلے فوت ہو گئے. پہلے, پھر وہ نبی ہیں. اب وہ نبی ہیں, وہ نبی ہیں. تو وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہی حیثیت کرا دی. حیثیت بات ہو نا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, پھر حضرت ہارون نے سلطنت سنبھالی. ہاں, وہ تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے, زندگی میں فوت ہو گئے. لہذا ان کے ساتھ کہاں, اگر آپ نے جوڑنا ہی ہے, قرآن سے دلیل دینی ہے, تو قرآن کی باقی باتوں کو کیوں نہیں مانتے پھر. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس میں علماء ترتیب نکالتے ہیں. معیت میں صدیق اکبر, سخت ہونے میں کفار پر عمر فاروق, سخی ہونے میں عثمان غنی, اور تہجد گزار ساری رات عبادت میں گزارنے میں علی کرم اللہ وجہ. تو اللہ نے یہ ترتیب بھی تو اسی ترتیب سے بیان فرمائی ہے. بالکل. اور اگر ترتیب اگر آپ دیکھیں تو صدیق اکبر عمر فاروق سسر ہیں, عثمان غنی حضرت علی داماد ہیں. تو اگر حق دینا ہی ہے تو پہلے باپ کو ملنا چاہیے نا, سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے. پھر ان دو میں سے صدیق اکبر بڑے ہیں, تو پہلے صدیق اکبر پھر عمر فاروق. جب سسر ہو گئے پورے, اب دامادوں کا نمبر آیا. تو ایک داماد ذوالنورین ہے, ایک داماد کو حضور نے 2 جگر گوشے دیے, ایک داماد کو حضور نے 1 بیٹی نصیب فرمائی. تو 2 کہاں کا پہلے, 1 کا بعد میں. کدھر بھاگنا چاہو بھاگ کر تو دکھاؤ کہاں بھاگتے. ساری دلیلیں ایک ہی طرف ہے. اور ہوں گی نا, دین کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے وہی اس کے حبیب کے منہ سے نکلتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ایسے ہی ہے نا جی, آپ اٹھا کر دیکھ لیں پورا قرآن و حدیث, جو اللہ نے فرمایا حبیب نے وہی تشریح فرمائی. بالکل ایسی ہے نا جی. تو حضور کے بعد جو نظام چلا ہے یہ حسین گلدستہ ہے اسلام کا, اسی میں عافیت ہے اور اسی میں سارے دلائل جڑتے ہیں. باقیوں کے پاس تو ٹوٹے ہیں, بس ٹکڑے ہیں, بس ایک کو چھوڑو دوسروں کو پکڑو. گالی دینا کس مذہب میں جائز ہے, کس کو گالی دے رہے
صحیح جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا. آپ نے کوئی تخصیص فرمائی کہ کس کس کو نکالنا؟ منافقین کے نام آپ کو معلوم تھے. آپ نے ایک صحابی کو فرمایا بھی، ایک صحابی فرماتے میں ان کو دیکھتا کہ وہ کس کا جنازہ پڑھتے ہیں کس کا نہیں پڑھتے. تو یہ تو نہیں تھا کہ حضور خاتم النبیین سردار الانبیاء ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافقین کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے. کمال کرتے ہو بھائی. حضرت علی کے نکاح کے گواہ بھی تو صدیق اکبر عمر فاروق ہیں، آپ تو نکاح نہیں ثابت کر سکتے. صحیح بات. آپ کی بارات لے جانے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر عمر فاروق لے جانے والے. صحیح بات. تو کہاں تک بھاگیں گے آپ؟ صحیح جی اور بڑی مہربانی مولانا صاحب، بڑی مہربانی. بڑی آپ سے جو ہے نا رہنمائی ملی آج. الحمدللہ. بڑا زبردست. ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. شکریہ. السلام علیکم.